اسے اپنی چچیری بہن سے عشق تھا، بس وہ پانا چاہتا تھا کسی طریقے سے میری بہن، چچیری بہن سے تو شادی بھی جائز ہے، نکاح بھی جائز، وہ چاہتا تھا مل جائے اور کسی طریقے سے ملے، اس کا باپ اگر شادی کر دے تو شادی کر لوں، نہیں کرتا ہے تو کسی طریقے سے وہ میرے پاس تنہائی میں آ کے مجھے ملے، مجھے اس کا جسم چاہیے، کسی طریقے سے چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے عشق۔ بستر پر لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میری چچیری بہن کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اس کا چہرہ اور لال ہوتا جا رہا ہے، وہ پہلے سے زیادہ تھر تھر کانپ رہی ہے، تھرانے لگتی ہے۔ اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہ اپنے بستر پر اپنی طرف، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اس لڑکی نے چیختے ہوئے اور گرجتے ہوئے الفاظ میں فرمایا اتق اللہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے۔ ایک اور حدیث آئی، ایک اور واقعہ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، وہ بھی پہلے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص کو اپنی چچیری بہن سے بڑی محبت تھی، محبت اپنے دائرے میں رہے تو محبت کہلاتی ہے، اور جب دائرے کو کراس کر جائے تو عشق کہلاتا ہے، اور جب انسان محبت کے دائرے سے کراس کر کے عشق کے دائرے میں آ جائے تو پھر وہ بیمار کہلاتا ہے، کیونکہ عشق محبت کا نام نہیں، ایک بیماری کا نام ہے۔ محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کی خوبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی کیونکہ آپ غریبوں سے بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محبت کا ریزن ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے ہیں، محبت کا ایک ریزن ہوتا ہے، لیکن عشق کا کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے، بس وہ ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یا وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ بس دنیا کہہ رہی ہے وہ شرابی ہے، لیکن نہیں، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، یا شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، کیونکہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یا اچھی لگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا نام ہے عشق، اس کا نام ہے بیماری، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کو عشق تھا اپنی چچیری بہن سے۔ محبت اور عشق کا فرق سمجھ لیا نا؟ محبت کسی انسان سے، وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی، بلکہ جانور تک سے ہو جاتی ہے، اس کی کوئی خوبی دیکھ کر۔ آپ کا قربانی کا جانور ہے، بہت سیدھا ہے، کبھی مارتا نہیں ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں لے جاؤ چل دیتا ہے، جو کھلاؤ کھا لیتا ہے، آپ کو ایسے جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے اس کی خوبی دیکھ کر۔ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور محبت کا ایک ریزن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کو ہم پسند کر لیتے ہیں تو محبت۔ لیکن عشق کے اندر ریزن نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، بس وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے۔ دنیا اس کو برا کہہ رہی، لیکن نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ دنیا اس کو کہہ رہی ہے بڑا نالائق، تم اس کے یہاں خوش نہیں رہ پاؤ گی، لیکن میں شادی اسی سے کروں گی، کیوں؟ یہی ہے بیماری، یہی ہے عشق۔ اب جو بہت سے مسلمان لوگ ہیں نا، اور خاص طور پہ بہت اونچی اونچی ٹوپیاں لگا لیتے ہیں لمبی سی، وہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں۔ کبھی سنا آپ نے؟ ابھی 12 ربیع الاول کو جب جلوس نکلتا ہے عید میلاد النبی کا، تب دیکھو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں۔ ارے عاشق کا مطلب پاگل، عشق ایک بیماری کا نام ہے، اور وہ لفظ تم رسول کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دیکھیے، محبت اور عشق کا ایک فرق اور بتا دوں آپ کو۔ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، محبت باپ سے بھی ہو سکتی ہے، محبت ماں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور کسی سے پوچھو تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے، کہے گا ہاں۔ محبت ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جو بہن سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے۔ محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، محبت بہن سے بھی ہوتی ہے، محبت بیٹی سے بھی ہوتی ہے، محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے۔
لیکن عشق کسی سے پوچھو تمہیں اپنی ماں سے عشق ہے، کہے گا بھگ پاگل کمینہ کیا بات کر رہا ہے۔ اچھا محبت بہن سے ہے؟ ہاں ہے۔ بہن سے عشق ہے؟ چپل اتار کمینہ، دوبارہ کہہ کے دیکھ، بہن سے عشق۔ اچھا بیٹی سے عشق ہے؟ ابے مولوی پاگل ہو گیا کیا، بہن سے کوئی عشق کرے گا؟ جو لفظ تم اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے بھی بولنا گوارا نہیں کرتے ہو، وہ لفظ بولتے ہو محمد الرسول اللہ کے لیے اور کہتے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا پاگل اور اس سے بڑا جاہل انسان کون ہو سکتا ہے جو رسول کی طرف ایسا لفظ منسوب کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، رسول کا عاشق ہوں۔ میں عشق ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق سے بچائے۔ عشق اور محبت کا یہ فرق سمجھ لیا آپ نے؟ اب سنیے وہ حدیث، اسے اپنی چچیری بہن سے عشق تھا، بس وہ پانا چاہتا تھا کسی طریقے سے میری بہن، چچیری بہن، چچیری بہن سے تو شادی بھی جائز ہے، نکاح بھی جائز، وہ چاہتا تھا مل جائے اور کسی طریقے سے ملے۔ اس کا باپ اگر شادی کر دے تو شادی کر لوں، نہیں کرتا ہے تو کسی طریقے سے وہ میرے پاس تنہائی میں آ کے مجھے ملے، مجھے اس کا جسم چاہیے، کسی طریقے سے چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے عشق۔ وہ اپنی چچیری بہن پر عاشق تھا لیکن اپنے چچا کی زندگی میں اسے نہیں پا سکا۔ چچا کا انتقال ہو گیا اور اس کے چچا نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کر دیا۔ یہ لڑکی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ خوش خوش رہنے لگی۔ یہاں چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لڑکی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند سالوں کے بعد اس لڑکی کا شوہر متعدد بیماریوں میں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بستر پر لیٹ جاتا ہے، اٹھنے کے لائق نہیں رہتا، اڑ نہیں پا رہا ہے۔ بچوں کو ماں پیار دے سکتی ہے، کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تو باپ کی اوپر عائد ہے۔ باپ تو بستر پر لیٹا ہے، ان بچوں کے لیے کون کما کر لائے؟ ماں پیار دے سکتی ہے، محبت دے سکتی ہے، اپنے بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیر سکتی ہے، اچھی تربیت دے سکتی ہے، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو مرد کی اوپر ہے۔ وہ بیوی کو بھی کھلائے گا اور اپنے بچوں کے بھی کھانے پینے کا انتظام کرے گا، لیکن باپ تو بستر پر لیٹا ہے۔ بھوکے رہنے لگے، فاقوں پہ نوبتیں آ گئی۔ عورت کے پاس، اس لڑکی کے پاس اتنا بھی نہیں رہا کہ اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کر سکے۔ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی چچیرا میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے۔ اس نے سوچا بڑا پیسے والا آدمی ہے وہ، اور ایسے موقع پر وہ میرے کام آئے گا۔ یہ لڑکی اپنی غربت کی شکایت لے کر، اپنے بچوں کی بھوک مری کی شکایت لے کر اپنے اس چچیرے بھائی کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، بھائی تمہیں تو معلوم ہی ہے میری زندگی بڑی خوشی خوشی گزر رہی تھی، میرے بچے بھی ہیں، لیکن اب میرا شوہر بستر پر لیٹ گیا ہے، اٹھنے کے لائق نہیں، میرے پاس اس کا دوا اور علاج کا بھی پیسہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آج صبح سے ان بچوں نے کچھ نہیں کھایا، کل کہیں سے کھجور اور پانی مل گیا تھا، میں نے ان کو کھلا دیا پلا دیا، لیکن میں تو بھوکی سوئی تھی، آج بھی میں بھوکی ہوں، بچے تمہارے، میرے بچے بھوکے ہیں، اور شوہر کے لیے میرے پاس دوا اور علاج کا پیسہ نہیں۔ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر تم تھوڑی سی میری مدد کر دو گے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس کے اجر سے نوازے گا۔ چچیرے بھائی کو آج موقع مل گیا اپنی بات کہنے کا،
اس نے کہا میری چچیری بہن تمہیں شاید معلوم نہیں، تمہاری شادی سے پہلے ہی میں تمہارا دیوانہ تھا، تمہاری خوبصورتی کا میں دیوانہ تھا، ہر طرح سے میں تمہیں پانا چاہتا تھا، میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر تمہارے باپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کی تو میں کسی بھی طریقے سے تمہیں پا جاؤں، میں تمہیں اپنے راتوں کی رانی بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنے چچا کی زندگی میں مجھے ایسا موقع نہیں مل سکا اور تم پردے میں رہی، گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے میں نے تم سے پیار کا، محبت کا یا عشق کا اظہار بھی میں نے تم سے نہیں کیا۔ آئے میری چچیری بہن، آج بھی مجھے تم سے وہی عشق ہے، اگرچہ تمہاری شادی ہو گئی ہے لیکن اب تمہارا شوہر تمہارے لائق نہیں رہ گیا ہے، وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہ تمہاری خواہش اور تمہاری تمنا کو پورا کرنے کے لائق بھی نہیں، اور ایک طرف میں ہوں جو تمہارے عشق میں دیوانہ ہوں۔ آئے میری بہن، آج بھی میں تیرے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو جو چاہے کہ تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج وعدہ کر، آج کی رات تجھے میرے بستر پہ آنا پڑے گا، آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ یہ کوئی لیلا مجنو کی کتاب کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا آج کی رات کا وعدہ کر کہ تو آج میرے بستر پہ آئے گی اور آج کی رات تو میرے ساتھ گزارے گی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اللہ، یہ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے؟ میں اس سے مدد طلب کرنے کے لیے آئی تھی، میرے چہرے کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور آج یہ مجھ سے کہتا ہے کہ آج کی رات بستر پر تجھے آنا ہوگا۔ اللہ، میں کون سے امتحان میں آ گئی؟ یہ کون سا امتحان تو نے میرا لے لیا؟ لیکن کھل کے منع بھی نہیں کر پا رہی ہے، اگر منع کر دوں گی تو یہ دھتکار دے گا، اپنے دروازے سے بھگا دے گا۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ بھوکے، میرا شوہر بستر پہ پڑا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا، اس کی دوا کیسے آئے گی؟ تھوڑی دیر سوچتی ہے، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آج رات میں تیرے بستر پہ آ جاؤں گی، اس وقت تو میری کچھ مدد کر دے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں اور اپنے شوہر کی دوا کا علاج کر سکوں، دوا کا انتظام کر سکوں۔ اس نے اپنی تجوری کھولی اور اس کی مدد کر دی، کہا جاؤ، لیکن آج رات اتنے وقت اس ٹائم تمہیں آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ وعدہ کر کے چلی گئی۔ جلدی سے اس نے گھر میں کچھ پکایا، اپنے بچوں کو کھلایا، اپنے شوہر کو کھلایا، اس کی دوا کا انتظام کیا، اور جب شوہر بستر پہ آدھی رات کے بعد گہری نیند میں سو گیا، بچے بھی اس کے کھراٹے لینے لگے اور گہری نیند میں سو گئے۔ تب یہ عورت وہاں سے نکلی، وعدہ کیا تھا تو اپنے وعدے پر اس آدمی کے پاس، اس چچیرے بھائی کے پاس جا رہی ہے جس نے آج کی رات اس کے ساتھ گزارنے کی بات کہی تھی۔ اس کے دروازے پر پہنچتی ہے، آدھی رات کو دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو نیند ہی کہاں آ رہی تھی، وہ تو بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، ہاتھ پکڑا اپنی چچیری بہن کا اور اندر لے گیا۔ وہ اپنے بستر کو ٹھیک کرنے لگا کہ آؤ آج اس بستر پر تم بیٹھو، مدتوں بعد آج ہمارے ارمان پورے ہوں گے، مدتوں کے بعد آج ہماری خواہش پوری ہوگی۔ اس کی نظر بستر سنبھالتے سنبھالتے اپنی چچیری بہن کے چہرے پر پڑتی ہے، کیا دیکھتا ہے، اس کا چہرہ لال ہو چکا ہے، وہ تھرا رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا ہے۔ اس چچیرے بھائی نے اس کو دیکھا، کہا ارے یہ کیا حال تم نے بنا رکھا ہے، تمہاری شکل بدل گئی ہے، تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو، اگر
तुम इस तरीके से डरोगी तो बिस्तर पर मेरा साथ कैसे दोगी? फिर बिस्तर पर हमने जो तुमसे उम्मीदें लगा रखी है वो कैसे तुम पूरी करोगी? अरे तुम मेरे करीब आओ, आज तो बड़ी आरजुओं की रात है, बड़ी तमन्नाओं की रात है, आओ तुम मेरे बिस्तर पर। लेकिन वो देख रहा है कि मेरी चचेरी बहन के रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं, उसका चेहरा और लाल होता जा रहा है, वो पहले से ज्यादा थर थर कांप रही है, थर्राने लगती है। इस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा ये क्या कर रही हो? हाथ पकड़कर खींचना चाहा अपने बिस्तर पर अपनी तरफ। इसकी जबान से एक जुमला निकलता है, इस लड़की ने चीखते हुए और गरजते हुए अल्फाज में फरमाया, इत्तकिल्लाह या बनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे चचा के लखते जिगर, आए मेरे चचेरे भाई, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ खा। आज तक मेरे खूबसूरत जिस्म को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा, तू आज हमें जी भर के देख रहा है, हालांकि मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। आए मेरे भाई, कब्र के फरिश्ते, अज़ाब के फरिश्ते मेरे इंतजार में होंगे, जहन्नम के फरिश्ते मेरे इंतजार में होंगे। आए अल्लाह के बंदे, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, इत्तकिल्लाह यबनाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ खा, डर जाओ, उस अल्लाह से डर। आज तू मेरी उस सील को तोड़ना चाहता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है, आज तू उस हद को पार करना चाहता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम करार दिया है, आज तू उस अहद व मीसाक को तोड़ना चाहता है जो अल्लाह ने तेरे लिए मेरे साथ हराम करार दिया है, आज तू उस अहद व पैमान को तोड़ना चाहता है, आज तू उस हद को तोड़ना चाहता है जो मेरे लिए जायज नहीं है और तेरे लिए भी जायज नहीं है। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। इस लड़की की आवाज हमारी माँ बहनें और बेटियां भी सुने और गौर करें, जो आसानी के साथ अपने बहनोइयों की मोटरसाइकिलों पर बैठ के घूमती हैं जीजा के साथ, और वो औरतें भी सुने जो अपने देवरों के साथ कलिया चक जाती हैं और मालदा तक जाती हैं। ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी हराम है। कोई देवर अपनी भाभी को अकेले बाइक पर या अपनी गाड़ी पर लेकर नहीं जा सकता है, और कोई बहनोई भी अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर नहीं ले जा सकता है, स्कूल भी नहीं ले जा सकता है, मार्केट भी नहीं घुमा सकता है। ये सारी वो हदें हैं जो तुम तोड़ चुकी हो। जरा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ कहां आज हमारे अंदर है। गौर करो, अभी तो पहला टुकड़ा चल रहा है, अभी तो 5 चीजें हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूब, अभी तो सिर्फ वजिलत कुलूबुहुम पे मैं चल रहा हूं, अल्लाह के नाम पे चल रहा हूं। अभी तो वह इज़ा तुलियत अलैहिम बाकी रह गया है, अभी तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून बाकी है, अभी तो अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह बाकी है, अभी तो वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून बाकी है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो कि अल्लाह का नाम जब इस लड़की ने लिया, इत्तक़िल्लाह या इब्न अम, आए मेरे चचेरे भाई अल्लाह से डर जा, अल्लाह का नाम सुनकर उस आदमी का क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे ही इस लड़की ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह का नाम उसने सुना। और गौर करो, रोजा इफ्तार में भूख लगी हो और इफ्तार के वक्त सामान मौजूद हो और 1 मिनट 2 मिनट बाकी रह गया हो इफ्तार करने में, तो कैसे निगाहें इफ्तार के सामान पे रहती हैं। आए जल्दी से घड़ी 1 मिनट हो और हम शुरू करें, और 1 मिनट होने से पहले पहले सामान आपके सामने से सब उठा लिया जाए। दिन भर के भूखे हों और सामान 15 सेकंड आधा मिनट पहले उठा लिया जाए, पानी तक आपसे दूर कर दिया जाए, आपको कैसा महसूस हो? सुबह से लेके शाम तक नहीं, पूरी जिंदगी अपनी चचेरी बहन के इंतजार में रहो, मौका नहीं मिला, और आज मिला भी, मदद भी कर दी, और रात में वो लड़की आ भी गई और बिस्तर इसको सजा भी लिया, और ऐसे ऐन मौके पर लड़की ने कह दिया इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। जरा सोचो कि उस आदमी के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन असल तकवा यही है, असल डर यही। उसने एकदम कांप गया वो लड़का, चचेरा भाई, और कहता है मेरी बहन,
جاؤ جاؤ، تم نے اس اللہ کا نام میرے سامنے لے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری نگاہوں، میرے چہرے کو آج تک آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا، یعنی میں اتنا پردہ کرتی ہوں۔ اے میری بہن، اتنا تم اللہ سے ڈرتی ہو، اتنا تم اللہ کا خوف کھاتی ہو، اور ایک کام پر اتنا کانپ رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اور اس کام پر جو ابھی ہوا بھی نہیں ہے، یعنی زنا ابھی کیا بھی نہیں ہے، اور اس کام پر بھی تم اتنا ڈر رہی ہو، اللہ سے اتنا خوف کھا رہی ہو۔ ہائے میری تو پوری زندگی عیاریوں مکاریوں شراب نوشی میں گزر گئی، میرا کیا ہوگا؟ میری بہن، تم تو ایک ایسے کام پر جو کیا بھی نہیں ڈر رہی ہو، میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، گناہوں میں ختم ہو گئی، میرا کیا ہوگا؟ جاؤ میری بہن، میں نے معاف کیا، جو تمہاری مدد میں نے کی، جاؤ وہ بھی میں تم سے واپس نہیں لوں گا، مزید تمہیں اور بھی دے دوں گا، جب وہ پیسہ، جب وہ مدد ختم ہو جائے تو میرے پاس چلی آنا، میں تمہارے شوہر کے علاج کے لیے اور دے دوں گا، تمہارے بچوں کے لیے اور مدد کروں گا، اب تم جاؤ، میں تم سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ تم نے اللہ کا نام لے کر میرے دل میں لرزہ پیدا کر دیا، خوف پیدا کر دیا، میرا دل کانپ گیا، میرا دل تھرا گیا، اب میں تمہارے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تمہیں چھوؤں گا نہیں، تم جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی جانے لگی اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ وہی ہے جو پوری زندگی میرے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا، میرا دیوانہ تھا، اور آج شکار موقع پر آنے کے بعد بھی اس نے چھوڑ دیا مجھے، اللہ کا خوف اس کے اندر آ گیا۔ وہ دیکھتی ہے اور پھر جانے لگتی ہے، جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچتی ہے، اس کا چچیرا بھائی پھر کہتا ہے، آئے میرے چچا کی بیٹی، آئے میری بہن، خوش خوش ہو کر جا، لیکن ایک فریاد سن لے میری، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں میرا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ سب لوگ سوچیں اس واقعے کو، صرف عورتیں ہی نہیں، صرف سالیاں اور بھابیاں ہی نہیں، یہاں وہ لڑکے بھی بیٹھے ہوں گے جو دیور ہوں گے اپنی بھابی کے، وہ بھی سوچیں، ایسے بھی نوجوان ہوں گے جو سالیوں کو گھماتے ہوں گے، وہ بھی سنیں۔ رشتہ لگ گیا کسی لڑکی کے ساتھ، اب لڑکی کو تو نہیں گھمائیں گے جب تک شادی نہیں، لیکن اس کی بہن کو گھما رہے ہیں۔ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ میں 25 سال سے آ رہا ہوں، اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، تم اب گھماتے ہو سالی کو، جبکہ شادی کے بعد تمہاری بیوی بھی اگر کہہ دے کہ جاؤ میری بہن کو لے جاؤ ذرا اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو لے جاؤ ذرا مالدہ گھما دو، تو تم اپنی بیوی کی اجازت کے بعد بھی اس کی بہن کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نہیں گھما سکتے ہو، حرام ہے، اس لیے کہ شریعت بیوی کی پرمیشن پہ نہیں چلتی ہے، شریعت محمد الرسول اللہ کے حکموں پر اور تعلیم پر چلتی ہے۔ بیوی اجازت دے رہی ہے جاؤ میری بہن کو لے جاؤ گھماؤ، لیکن بیوی کی اجازت شریعت نہیں ہے، شریعت فاطمہ کے باپ کی اجازت، فاطمہ کے باپ کا قول، فاطمہ کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال شریعت ہیں۔ نہیں، میں مان لیجئے شادی شدہ اور میں اجازت دے رہا ہوں اپنی بیوی کو کہ جاؤ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس دوا لے آؤ، میری اجازت کے باوجود بھی میری بیوی کے لیے جائز نہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ اکیلے گاڑی پر بیٹھ کر سفر کر کے ڈاکٹر کے پاس جائے، یا مالدہ جائے، یا کلیا چک جائے، یا فرقہ جائے، میری اجازت کے باوجود بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت جر چیز کی اجازت پر نہیں چلتی ہے، شریعت محمد رسول اللہ کے اقوال و افعال پر چلتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ اگر یہاں دیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہوتا تو پھر بھابی دیور کے ساتھ حج کرنے بھی چلی جائے گی، عمرہ کرنے بھی چلی جائے گی،
پھر وہاں کیوں کہتے ہو کہ نہیں صاحب فیور کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی ہے, ناجائز ہے؟ کیوں؟ شوہر تو اجازت دے رہا ہے نا, بھائی تو اجازت دے رہا ہے, جاؤ میری بیوی کو لے جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. ارے سنو, جو شریعت اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیجنا جائز قرار نہیں دیتی ہے, وہ محلے کے کسی بزرگ کو ابا بنا کر حج اور عمرے پہ لے جانے کی اجازت کہاں سے دے دے گی؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم نے ان کو ابا بنا لیا ہے, اور تو کیا, اب بزرگ ہیں, یہ ہمارے باپ جیسے ہیں. یہ باپ جیسے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی اپنے غلام زید ابن حارثہ کی بیوی, وہ زید جنہوں نے یہ کہا تھا اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ, تو ان کے چچا نے اور باپ نے کہا تھا بیٹے میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تم محمد کے ساتھ ان کا غلام بن کر رہنا چاہتے ہو اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اس نے کہا نہیں, یہ مجھے غلام بنا کر نہیں رکھتے, محمد نے مجھے وہ پیار دیا, وہ محبت دی کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو اتنی محبت نہیں دیتا جو محمد رسول اللہ نے مجھے دی ہے, اس لیے میں محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. باپ کو اور چچا کو ایسے ہی جانا پڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ زید مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, انہوں نے اپنے باپ سے زیادہ مجھے مان لیا اور اپنے چچا سے زیادہ مجھے مان لیا, تو حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اپنے غلام کا, اور زید کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ لے گئے, اور خانہ کعبہ لے جانے کے بعد اعلان کر دیں لوگوں آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے, آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے, یہ میری وراثت میں سے بھی حصہ پائے گا. زید کو میں اپنا متبنہ بنا رہا ہوں, میں نے اپنا بیٹا بنا لیا. آج کے بعد زید ابن محمد, زید اپنی ولدیت میں سنوف پہ اپنے آگے محمد کا نام لگائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے اور منع کر دیا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے ہو. میرے بھائیوں, عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے بیویوں سے جب زہار کر لیا کرتے تھے اور غصے میں کہہ دیا کرتے تھے چل تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے, جا آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا, تو لوگ اس کی ماں کی طرح خدمت کرتے تھے, اور شوہر اپنی بیوی کو پھر ماں مان لیا کرتا تھا اور ماں کی طرح دیکھ ریکھ کرتا تھا, اب اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, تمہاری مائیں وہ نہیں ہیں جن کو تم نے اپنے منہ سے ماں کہہ دیا, تمہاری ماں وہ ہے جنہوں نے تم کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں, پھر حضرت زید نے نبی کے غلام نے جن کو نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا, آپسی اختلاف ہوا اور میاں بیوی میں محبت برقرار نہ رہ سکی اور طلاق کی نوبت آ گئی, تو زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی. زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی. میرے بھائیو غور کرو, جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے جب زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دیا, تو جانتے ہو اس زینب سے پھر کس نے نکاح کیا؟ اس زینب سے محمد رسول اللہ نے نکاح کر لیا تاکہ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ ماننے لگیں, کیونکہ بہو کے ساتھ رشتہ جائز نہیں ہے. کوئی سسر اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے, حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول نے زید کی بیوی کے طلاق کے بعد نکاح کیا ہے, اس کی وجہ یہ کہ زید منہ بولا بیٹا تھا اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے, اس لیے آپ نے زید کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا. یہ مسئلوں کو سمجھو. اس لیے کسی کے منہ سے کہہ دینے سے تم میرے باپ ہو, تم میری اماں ہو, تم میری بہن ہو, یہ رشتے بہن اور اماں اور باپ میں بدل نہیں جائیں گے, معاف کیجئے گا. کوئی بات ہوتی ہے جب لڑکا لڑکی پکڑے جاتے کیا ہائے میری بہن ہے, منہ بولی بہن ہے, فوراً جھٹ سے مسئلہ منہ بولی بہن ہے. تمہارے کہہ دینے سے بہن نہیں ہو جائے گی اور لڑکی کے کہہ دینے سے کوئی بھائی نہیں ہو جائے گا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس نے کہا دروازے تک جاتے ہوئے اپنی بہن سے, آئے میری بہن
जाऊंगा, कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरा हिसाब व किताब होगा। मैं अपने अमाल के मुताबिक जो एक भी नेकी नहीं है मेरे अमाल नामे में, अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा। आए मेरी बहन, जब मुझे जहन्नम में डाला जा रहा होगा और फरिश्ते मुझे जब जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, तो आए मेरी बहन, मेरे रब के सामने, अल्लाह के सामने खड़ी होकर इतना कह देना, आए अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे साथ रात गुजारना चाहता था, मेरा दीवाना था, मेरा आशिक था, और सारे रास्ते मौजूद थे, मैं इसके पास तन्हाई में मिलने के लिए चली भी आई, और आए अल्लाह, जब ये मेरे साथ रात गुजारने पे तैयार हुआ तो मैंने तेरा नाम लेकर इसको डराया, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। तेरा नाम सुनते ही ये कांप गया, थर्रा गया और इसने मुझे छोड़ दिया। ये फिर गुनाह के करीब नहीं गया। आय अल्लाह, मैं गवाही देती हूं कि तेरे डर से इसने मेरी कुर्बत हासिल नहीं की, मेरा जिस्म हासिल नहीं किया, तेरे डर से छोड़ दिया। आए मेरे परवरदिगार, मैं गवाही देती हूं कि इसने तेरे डर से, तेरे खौफ से इसने मुझे छोड़ दिया और मेरे साथ गलत काम नहीं किया। इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से मेरे रब को मेरे ऊपर रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे। अब तू जा, कल कयामत के दिन इतनी गवाही जरूर दे देना। उसके बाद छोड़ दिया। मेरे भाइयों, काफी है 3 वाक़या ये समझाने के लिए कि अल्लाह की ताकत को लोग कैसे पहचानते थे। अल्लाह का नाम सुनते थे तो लरस जाते थे, अल्लाह का नाम सुनते